السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں گفتگو چل رہی ہے نصاب کی۔ کتنا مال ہمارے پاس ہو جائے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی۔ میں نے بتایا آپ کو کہ سونے اور چاندی، سونا اگر 7.5 تولہ ہو جائے، چاندی 52.5 تولہ ہو جائے، جو موجودہ وزن کے مطابق 87 گرام اور بعض علماء اور شارحین حدیث کے مطابق 105 گرام، اسی طرح سے چاندی 52.5 تولہ کا موجودہ وزن یا تو 612 گرام یا بعض علماء کے مطابق 735 گرام، اتنا پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس میں سے دینا چاہے تو بھی 2.5% یا اس کی قیمت میں سے دینا چاہے تو بھی 2.5% ادا کرے گا۔ اب تجارت کے مال کی بات آتی ہے کہ تجارت میں ہم زکوٰۃ کیسے دیں۔ سال کے آخر میں، یعنی ایک سال جب پورا ہو جائے تو مال تجارت کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ کتنی قیمت رکھتا ہے، چاہے وہ منافع اس میں شامل ہو، چاہے پونجی شامل ہو، سب کا ملا کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ حضرت ابو عمرو بن حماس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین، یہ تو فقط چمڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اسے شافعی، امام احمد، امام دارقطنی، امام بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو تجارت کے مال کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب اور شرح، یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ گرام سونا میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا اور شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ یعنی اس وقت جو ہمارا دور چل رہا ہے اس میں چاندی کی قیمت کم ہے، تو اب ہم 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام یا زیادہ سے زیادہ 735 گرام چاندی کی قیمت موجودہ ریٹ سے لگائیں، نکالیں، اور اگر اتنی قیمت کی تجارت ہماری ہے تو ہم، یا اس سے زیادہ کی ہے تو جتنے کی ہے اتنے کی 2.5% زکوٰۃ ہم نکالیں گے۔ اسی طرح یہی معاملہ کرنسی کا بھی ہے۔ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، سال بھر سے رکھا ہوا ہے، 1,00,000، 2,00,000، 4,00,000، 10,00,000 جو بھی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو جتنا پیسہ ہے اس میں 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کمی بیشی کا لحاظ نہیں ہوتا تجارت کے نصاب میں۔ اسی طرح سے معاملہ آتا ہے فصل کا۔ فصل میں سے کیسے زکوٰۃ دی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے دارقطنی کی، انما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ فی هذه الاربعہ الحنطہ والشعیر والزبیب والتمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، آپ کا طریقہ رہا ہے کہ 4 چیزوں میں زکوٰۃ لی جائے گی یا دی جائے گی: گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق ہے۔ 5 وسق اگر ہمارے زمین کی پیداوار میں سے نکلتا ہے غلہ تبھی ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہم نفلی طور پر اپنے فصل پیدا ہوئی ہے، خوشی میں ہم کچھ نکال دیں، یہ الگ بات ہے، لیکن زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی جب 725 گرام یعنی 7.25 کنٹل غلہ ہمارے کھیت سے اگا ہو، پیدا ہوا ہو۔ 7.5 کنٹل یا اس سے زیادہ لازمی چیز ہے، اس سے زیادہ ہے تو تبھی زکوٰۃ ہوگی۔ ایک مدرسے یہ حدیث ایک صاحب بتانے لگے، خطیب، کہ میں نے جب یہ حدیث ایک مدرسے کے ممبر سے یہ بیان کر دی تو اس مدرسے کے ذمہ دار نے برجستہ اس خطیب سے کہا کہ آپ تو سارا چندہ ہی بند کروا دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چندہ لینے کے لیے ہم کوئی حق بات نہیں کہیں کسی کو، حق بات نہ بتائیں کسی کو، حق بات کو چھپائے رکھیں کہ لوگ دنیا نکال رہی ہے زکوٰۃ تو ہم نکالنے دیں، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے۔ نہیں، معاف کیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک منع کیا ہے
کہ دو لوگوں کے مال کو ملا کر کے اگر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو نہیں ملایا نہیں جائے گا کہ زکوٰۃ واجب لے لی جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل میں سے 7.25 کنٹل جب ہو جائے کھیتی تو اس میں سے زکوٰۃ فرض کیا، اس سے زیادہ ہو تو فرض کیا. آپ کتنا نکالیں گے اس کی الگ تفصیل ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر قدرتی پانی سے سیراب ہوا ہے، قدرتی پانی سے سیراب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور ہمیں کھیتی کو سیراب کرنے پر کھیتی کی سینچائی میں کوئی خرچ ہمارا نہیں ہوا، تو ایسی حالت میں ہمیں 10واں حصہ نکالنا ہے. یعنی 1 کنٹل میں 10 کلو، 1 کنٹل میں 10 کلو. اور اگر ہمیں سینچائی میں پیسہ لگا پمپنگ سیٹ سے یا نہر سے، ہم نے جہاں سینچائی کا پیسہ دیا ہے، پیسہ دے کر کے ہم نے سینچائی کیا ہے، تو اس میں 20واں حصہ شریعت پر قربان جائیے. شریعت نے کتنی رعایت کی ہے ہماری اور آپ کی، اور ہم اس بات کو چھپانے میں لگے ہیں کہ مدرسہ کا چندہ بند ہو جائے گا اس لیے 700. یہ حدیث مت بیان کیجئے کہ 7.25 کنٹل غلہ پیدا ہوگا تبھی زکوٰۃ ہوگی. اور شریعت اتنا زیادہ اہتمام کر رہی ہے کہ اگر کسی کی سیرابی، کسی کی سینچائی آسمانی پانی سے ہوئی ہے تو وہ 10واں حصہ نکالے گا، 1 کنٹل میں 10 کلو نکالے گا. اور اگر کسی کی سینچائی پیسے سے ہوئی ہے، پیسہ دے کر کے پانی پٹایا ہے اس نے اپنے کھیت میں، پانی سے سینچائی کی ہے، تو اس کو 20واں حصہ نکالنا پڑے گا. یعنی 1 کنٹل میں 5 کلو ہی نکالنا پڑے گا. یہ شریعت کی رعایت ہے. تو یہ چیزیں غلہ کے سلسلے میں، کھجوروں اور انگوروں چونکہ اپنے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بارے میں میں بتا دوں، عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور کی زکوٰۃ اسی طرح خرس کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خرس کے طریقہ سے ادا کی جاتی ہے. نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائے جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے. یہ صرف ترمذی کی روایت ہے. کھجور یا انگور پک جائے تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا باقی رہ جائے گا خرس کہلاتا ہے. ظاہر ہے کہ پک جائے اور اس کے ٹوٹنے سے پہلے، اس کو اپنے گھر میں لانے سے پہلے، سوکھنے سے پہلے اندازہ لگایا جائے کہ سوکھ کر کے کتنا ہو سکتا ہے. کسان کو اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ اندازہ لگانا خرس کہلاتا ہے، اور وہ جائز ہے شریعت میں کھجور کے لیے اور اسی طرح سے انگور کے لیے. زکوٰۃ کی مقدار کا تعین خرس سے ہوگا، یعنی سوکھنے کے بعد جتنا کھجور ہو رہا ہوگا اسی کی زکوٰۃ نکلے گی، لیکن ادائیگی خشک پھل سے ہوگی. خشک پھل سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس کی، چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکوٰۃ نہیں بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے. لہذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کے مویشیوں اور کرائے پر دیے گئے مکانات وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر حسب شرائط زکوٰۃ واجب ہوگی. بات وہی ہے، جو چیز ہم کما کر لا رہے ہیں کسی چیز سے تو اس سے زکوٰۃ دیں، اس سے زکوٰۃ دیں، یا جو چیز ہے اس میں سے زکوٰۃ دیں. ظاہر جو چیز ہے اس میں سے زکوٰۃ دیں گے تو وہ ختم ہوتا جائے گا، دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا. اور اس سے کمائی ہوئی چیز میں، وہ پروفٹ میں، پراپرٹی میں ہم جب زکوٰۃ نکالیں گے تو وہ ہماری چیز باقی بھی رہے گی اور زکوٰۃ بھی نکلتی رہے گی، غریبوں کا کام بھی چلتا رہے گا. تو یہ شریعت نے اس روح کو باقی رکھا ہے. حضرات گرامی، زکوٰۃ سیریز کو دیکھتے رہیے. زکوٰۃ کے مزید احکام کو جاننے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور شیئر بھی کیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. حضرات گرامی، یوٹیوب پر میرے سارے ویڈیوز شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.